الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے ایک آیت کا قرآن پاک میں جو ذکر ہے، ایک واقعہ کا سور روم کی فتح کا، وہ آپ کے سامنے پچھلے آڈیو میں پیش کیا میں نے۔ اس کے بعد قریش جو ہے وہ تباہ ہوں گے، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں اس وقت تھا جب کہ کہیں سے کوئی امید تھی ہی نہیں۔ مسلمان قسم پرسی کے عالم میں تھے، مسلمانوں پر لگاتار ظلم ہو رہے تھے، ہجرت کرنا پڑی، اس کے باوجود قرآن پاک نے صاف صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ تم کو سرزمین مکہ سے گھبرا چکے تاکہ تم کو اس سے نکال دیں تو وہ اہل مکہ تمہارے بعد بہت ہی کم مدت تک باقی رہیں گے۔ اور یہی ہوا۔ سنہ 8 ہجری میں آپ نے سنا مکہ فتح ہوا اور قریش جو ہے وہ برباد ہوئے، یعنی قریش کی ہار کا یہ غیب کی یہ خبر قرآن پاک میں بہت پہلے دی جا چکی تھی۔ مسلمانوں کا عالم یہ تھا کہ ہر طرف سے بس ظلم و ستم ہی سہ رہے تھے، ہجرت کے بعد بھی بالکل غربت کا عالم۔ اس کے باوجود قرآن پاک نے یہ غیب کی خبر دی، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور جو دین ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو مستحکم کر دے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ سورہ نور کی آیت پاک ہے۔ اس کے پہلے جو آیت کا میں نے پڑھا تھا جس کا ترجمہ، وہ آیت قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک غیب کی خبر تھی کہ مسلمان جو ہے شہنشاہ ہوں گے، اور وہی ہوا۔ اتنی بیچارگی کے باوجود الحمدللہ کس طریقے سے مسلمانوں نے فتوحات حاصل کی بالکل سب کے سامنے ظاہر ہوئی، یہاں تک کہ جو ہر طرح سے مسلمانوں پر غالب تھے، جہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا تھا، اس کی فتح کا یعنی فتح مکہ کا بھی قرآن پاک نے بہت پہلے اعلان فرما دیا۔ سورہ نصر جو ہم پڑھتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کیسے پیارے الفاظ میں جو کچھ ہوا بالکل پہلے سے فرما دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح یعنی فتح مکہ آ جائے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں، تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو۔ یہ سورہ نصر جو ہے اذا جاء نصر اللہ 30ویں پارے میں ہے۔ بالکل یہی ہوا کہ فتح مکہ کے بعد فوج کی فوج آ کر لوگ مسلمان ہونے لگے الحمدللہ۔ جنگ بدر میں فتح ہوگی، اس کا بھی اعلان صاف صاف فرما دیا گیا تھا بدر کے دن۔ اس سے پہلے کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم سب متحد اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ لشکر ان قریب شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور اگر کفار تم مسلمانوں سے لڑیں گے تو یقیناً وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ تو یہ بھی ہوا۔ سورہ فتح کی یہ آیت ہے، دونوں آیات۔ اس میں بھی جنگ بدر میں فتح کا ذکر تھا اور وہی ہوا، مسلمان فاتح ہوئے۔ یہودی جو ہے بالکل مدینہ پر حکومت کر رہے تھے، ان کے بارے میں بھی صاف صاف قرآن نے فرمایا کہ یہ بھی مغلوب ہوں گے، ہاریں گے یہ بھی۔ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، ان میں کچھ ایماندار اور اکثر فاسق ہیں، اور وہ تم کو
تھوڑی تکلیف دینے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو یقیناً پشت پھیر دیں گے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران کی یہ آیات ہے۔ تو یہ بھی ہوا، یہودی جو ہے اہل کتاب اسے کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی توریت اور انجیل جو ہے ان پر عمل کرنے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، پر اب جو ہے آج کے جو یہودی نصرانی وہ اہل کتاب نہیں ہے، کیونکہ کتاب ہی بدل دی ہے، اور جو کچھ کتاب میں تھا اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ حضور کی صاف صاف پیشن گوئیاں تھیں، اس کے باوجود حضور سے نفرت معاذ اللہ، تو ان کو اہل کتاب نہیں کہا جا سکتا، جو یعنی بالکل بدل کر رکھ چکے ہیں، نیا کتاب کے خلاف، ان کی کتاب کے خلاف ہی سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ آج کے جو ہے وہ یہ اہل کتاب نہیں ہے۔ اس وقت کے بھی جو تھے تو ان کو بھی تھا کہ مان کر مسلمان ہو جائے، انہوں نے بھی انکار کیا، تو وہ بھی اہل کتاب سے خارج ہوئے، اور پھر یہودی مغلوب ہو گئے۔ اس طرح کی کئی پیشن گوئیاں جو تھیں قرآن پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیات سے ارشاد ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد احادیث میں بھی جو ہے وہ غیب کی خبریں موجود ہیں، ان احادیث کو بھی سماعت فرمائے۔ کچھ واقعات جو ہے عرض کر دیتا ہوں میں بھی، جو یہاں لکھے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اے مسلمانوں، تم بہت جلد قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور قیصر و کسریٰ کے خزانوں کی چابیاں تمہارے تصرف میں ہوں گی، تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی۔ مصر پر تمہاری حکومت کا پرچم لہرائے گا، تم سے ترکوں کی جنگ ہوگی جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی اور چہرے چوڑے ہوں گے، اور ان جنگوں میں تم کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ اب دیکھیے ساری پیشن گوئیاں وہ یہ اس وقت میں ہو رہا ہے جب مسلمانوں کے حالات جو ہے بالکل یعنی غربت کا عالم ہے، شروعات کا اسلام کا ابتدائی دور ہے، وہاں پر یہ سارے حضور نے غیب کی خبریں عطا فرمائی، اور وہی ہوا دیکھا آپ نے۔ قیصر اور کسریٰ کا میں بار بار کہہ چکا ہوں، بہت بڑے یہ لوگ تھے، سپر پاورز تھے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے خرچ کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ان پر مسلمان قبضہ کریں گے، ان کے خزانوں پر۔ سپر پاورز، یہ جو مدینہ میں اتنے کم لوگ، کم گنتی کے لوگ اور بے سر و سامانی میں رہنے والے، یہ ان سپر پاور سے جا کر لڑیں گے اور ان کو ختم کریں گے، اور فرمایا کوئی ہوگا نہیں دوسرا، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد جو ہے نہ سیزر رہا نہ کیسرا رہا، سب خلاص۔ اسلام نے اتنے بڑے جو ہے سپر پاور کو ختم کیا۔ یہ مسلمان جب تک اللہ سے ڈرتے رہے، ساری دنیا کو جھکاتے رہے، اب جو ہے یہ اللہ سے ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ آج اسلامی فرما روانوں میں کہیں پر نظر نہیں آتا۔ نتیجہ ہر طرف سے، بلکہ ایسا ہوا جہاں حکومتیں تھیں وہاں سے پلٹا کھا گئے، حکومتیں مٹا دی گئی۔ کچھ جگہوں پر تو مسلمانوں کی اسپین، جو آج اسپین میں نام لینا جرم ہو چکا ہے، وہ اس اسپین پر مسلمانوں کی حکومت تھی، تاریخی مسجدیں وہاں پر ہیں، آج وہاں پر اسلام ختم ہو چکا ہے۔ فرانس میں اسلامی حکومت تھی، وہ یعنی ایک سنہرے باب سے ہم آج تاریک دور میں جی رہے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ سنہری ادوار پھر سے عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مصر بھی فتح ہو گئے۔ مصر کہاں اس وقت میں تھا، اس کی بھی فتح کی بشارت۔ شام و یمن اور عراق اتنے دور دور
انہیں ملک تھے، الگ الگ ملک بنے ہوئے، سب کچھ سب پر سرکار نے فرمایا اسلام کی حکومت ہوگی، اور ہوا۔ احادیث موجود یہاں پر لکھا ہوا ہے حوالے کے ساتھ، مسلم شریف کا حوالہ ہے، بخاری شریف کا حوالہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یمن فتح کیا جائے گا تو لوگ اپنی سواریوں کو ہکاتے ہوئے اپنے اہل و عیال اور متبعین کو لے کر مدینہ سے یمن چلے آئیں گے، حالانکہ مدینے میں ہی ان کا قیام کرنا ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ لوگ اس بات کو جان لیتے۔ پھر شام فتح کیا جائے گا تو ایک قوم اپنے گھر والوں اور اپنے پیروی کرنے والوں کو لے کر مدینہ سے شام چلی جائے گی، حالانکہ مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر تھا۔ پھر عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ اپنے گھر والوں اور متبعین کو لے کر اپنی سواریوں کو ہکاتے ہوئے مدینہ سے عراق آ جائیں گے، حالانکہ مدینہ ہی ان کی سکونت ان کے لیے بہتر تھی۔ سب کچھ صاف صاف میرے آقا نے فرما دیا کہ نہ صرف فتح ہوگا بلکہ فتح کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مدینہ چھوڑ کر وہاں سے روانہ بھی ہو جائیں گے۔ وہ بالکل وہی سب ہوا۔ مصر کی فتح کی بشارت بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا، اپنے ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ذر سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ان قریب مصر کو فتح کرو گے، وہ ایسی زمین ہے جہاں کا سکہ قیراط کہلاتا ہے، جب تم لوگ اس کو فتح کرو تو اس کے باشندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک تعلق اور رشتہ ہے۔ اور رشتہ کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ مصر کی تھیں، جن کی اولاد میں سارا عرب ہے۔ فرما دیا پہلے کہ جب فتح کرو تو اچھا سلوک کرنا، اور جب تم دیکھنا کہ وہاں ایک اینٹ بھر کے لیے دو آدمی جھگڑا کرتے ہو تو تم مصر سے نکل جانا۔ چنانچہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے خود اپنی آنکھوں سے مصر میں یہ دیکھا کہ عبد الرحمن بن شرحبیل اور ان کے بھائی ربیع ایک اینٹ بھر جگہ کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضور کی وصیت کے مطابق مصر چھوڑ کر چلے آئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ بیت المقدس، حضور فرماتے ہیں اس کے بارے میں، قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن رکھ لو: میری وفات، بیت المقدس کی فتح، طاعون کی وبا جو بکریوں کی گلٹیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، اور اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا۔ ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس گھر میں فتنہ داخل نہ ہوا ہو۔ تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح ہوگی، اور رومی عہد شکنی کریں گے، اور اسی جھنڈے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ 6 چیزیں فرمایا سرکار نے ہوں گی، اور سب کچھ ہوا، کچھ باقی بھی ہوں گی تو وہ بھی سب، بلکہ یہ ساری چیزیں تو ہو چکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پاک بھی ہوئی، بیت المقدس فتح بھی ہوا، پر آج افسوس کہ یہ اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ پہلے بھی قبضہ رہا ہے، پہلے نصرانیوں کا قبضہ رہا ہے، انگریزوں کا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر فتح حاصل کی تھی، اس کے بعد پھر یہ دوبارہ آج جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ رحم فرمائے اور اسے آزاد فرمائے یہودی غاصبانہ قبضے سے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مال کی کثرت کا یہ حال ہے کہ آج عرب میں آپ جا کر دیکھ لیں تو واقعی میں اگر کسی
لینے والا ہی وہاں پر کوئی نہیں. اتنا مال، اتنے مالدار کہ ان کی زکاتیں وہ دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں. وہ بھی حساب کتاب نہیں کرتے. مجھے پتا ہے جو شریعت کا حساب کرنے کا طریقہ ہے وہ بالکل حساب نہیں. بس میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ جو باہر کے کام کرنے والے رہتے ہیں ان کو چاول وغیرہ یہ وہ سب دے دیتے ہیں. جو طریقہ ہے وہ طریقہ موجود نہیں ہے. بالکل اپنے من کی شریعت بنا لی ہے. تو اور بھی باتیں ہیں، سلسلہ طویل نہ ہو جائے اس لیے اس کو یہیں پر روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے اور سرکار کے صدقے و طفیل میں ہماری تمام مرادوں کو پوری فرمائے. بیت المقدس کو یہودیوں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد فرمائے. نہ صرف بیت المقدس بلکہ ہر جگہ، ہر مسجد، ہر عبادت گاہ کو ہر ظالم، ہر دشمن اسلام کے قبضے سے آزاد فرمائے. مسلمانوں کو سرخری عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ المبین.